समाज में मोहतरमा डॉक्टर कौसर परवीन साहब तशरीफ ला रही हैं, अपना मकला पेश करें। कौसर परवीन साहबा बुनियादी तौर पर अफसाना लिहाज हैं और पेशे तदरीस से वाबस्ता हैं और महफिल निसा की बहुत सरगर्म और अहम रुकन है। ये एक उनका सरसत आप है। शुक्रिया। आइए वक्त के लिहाज से मैं करने जा रही हूँ। जब गालिब एकेडमी से मुश्ताक साहब से बज़रिए फ़ोन इत्तला आई गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से 2 रोज़ा कौमी गालिब सेमिनार मनाया जा रहा है। इस इजलास में नाचीज़ को भी अपनी तहरीर पेश करने की दावत दी गई है। हम थोड़ा सा घबरा गए। हुआ यूँ था, 90 के दहाई में हमारे शहर अजीज में गालिब की यौम पैदाइश के मौके पर जश्न मनाया जा रहा था। हमने उस जश्न में एक इंशाइया पेश किया जिसमें आलम ख्वाब में हम गालिब के हमरा दिल्ली की सड़कों पर सैर करते हुए इन्हें गालिब इंस्टीट्यूट में अपनी तस्वीर में गुम छोड़ आए थे। इस फोन में यह गुमान क्या कहे हजरत गालिब अपनी तस्वीर से अब तो नहीं पढ़ते और पूछ लिया हो अभी सैर बाकी है, आज की दिल्ली अभी देखनी है। हमारी परेशानी गालिब को सैर कराने से नहीं है, हमारी परेशानी ये है कि उजड़ती बस्ती दिल्ली को गालिब ने एक बार ही उजड़ते देखा था और उस दौर के शोरा ने कहा था रहेंगे दिल्ली में तो खाएंगे क्या। पहली मुलाकात के वक्त दिल्ली में प्यास के कमाल ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। इस बात पर गालिब बड़े हैरान थे। प्यास अंग्रेजों से ज्यादा तख्ता उलट देने में माहिर है। अब इनसे कैसे बताएं, बेचारा दिल्ली के मौजूदा हाकिम खुद बेबस हैं। वो हाकिम है और हुक्मरानी किसी और की यानी बहादुर शाह जफर की ही तरह दौर चल रहा है। हो सकता है इस पर गालिब फिर कलम उठा ले, तभी हमने अपने बहकती रौ से लौट आए। हमने नजर डाली, हमें तहरीर पेश करनी है गालिब और आलमी खतरे। गालिब तो हमें ठीक लगा मगर आलमी इंसानी खतरे फिर खटक गई। इंसानी खतरे बस इंसानी खतरे हैं, वो सरहदों से इस पार उस पार एक ही होती हैं। इंसानी खतरों से सरहदों से नहीं बदलती, खद्दोखाल रंग रूप बदलता है। हाँ, खतरों के कुछ अक़साम हो जाते हैं, मजहबी खतरे, अखलाकी खतरे, समाजी खतरे, या फिर इन्हें मजमूई तौर पर हम देखें समाजी और तहजीबी खतरे कहा जा सकता है। हमने सोचा चलिए हम अपने नजरिए के मुताबिक गौर करें। मुंतज़मीन ने रियायत दे रखी है गालिब पर लिखी, लिहाजा दीवाने गालिब हम लिए बैठ गए। हमें लगा दीवाने गालिब के हर खिरतास पर जनाब गालिब भूखा लिए हमसे पूछ रहे हैं क्या ढूंढ रहे हैं। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। अब इन हजरत से कैसे कहा जाए कि आपकी इसी बात की मज़ीद सुकून तलाश कर रही हूँ। हाजिर बतम की आम तौर पर यह गुमान होता है कि शायरी का असल मकसद इन्बसात और लुत्फ़ अंदोज़ी है। अरस्तु शायरी की इसी तफरीह पहलू पर जोर देते थे। मार किसी तहरीर के चंद रहनुमा भी इसी खुसूसियत के कायल नजर आते हैं। जिस शायरी में लतीफ़ एहसास हो यकीनन अच्छी शायरी है, मगर वो शायरी जो लतीफ़ एहसास के साथ फिक्र भी दे बहुत आला मियारी कलाम होता है। दरअसल बसीरत शायरी की अजमत है। गालिब की शायरी दरअसल तनकीद की तराजू के मुताबिक किसी रुझान की तर्जुमान नहीं। ये मेरा अपना ख्याल है। न सिर्फ फलसफा है, न दर्स अखलाक है, न इस्लाह का पैगाम है, बल्कि जिंदगी का तर्जुमान है। ऐसा तर्जुमान जो फिक्र और बसीरत की दावत देता है। गालिब जैसे वसीउल ज़हन शायर ने जिंदगी के हर मंजर को देखा। शायर के दिल ने दर्द को महसूस किया, तख्लीकी ज़हन ने इस चुभन को महसूस किया और इन एहसासात को शेर के पैटर्न में ढाल लिया। मुरसला निगाह गालिब और शायर गालिब में एक फर्क और एक मुश्तरका वस्फ भी है। मुरसला निगाह गालिब अपनी जिंदगी का तर्जुमान है और शायर गालिब आलमी जिंदगी का तर्जुमान। फलसफा जिंदगी का अक्स मुश्तरका वस्फ है। चोट पर खाली को छेड़ जाए झिंझोड़ जाए, क्योंकि गालिब ने जिंदगी के तल्ख तजुर्बे ही से जिंदगी का इरफान हासिल किया था। गालिब गजल के शायर हैं। गजल की खूबी यह है कि इसमें बरमला इजहार होता है। जो कुछ शायर देखता है महसूस करता है उसके दिल पर गुजरती है, वही कैफियत को रम्ज़ किनाए में इजहार करता है।
غالب نے اپنی زندگی میں کئی انقلابات دیکھے، حکومتیں اجڑتی دیکھی، تہذیب و ثقافت کو ڈوبتے بدلتے دیکھا، توانگروں کو مفلس ہوتے اور کئی صحابی پگڑی کو سائل بنتے دیکھا۔ زندگی و سماج کے علام و مسائل کو شعر میں ڈھالتے ہوئے اپنے تجربے اور نظریے کو سمجھ لیا۔ یہی وجہ ہے قدر کی سوگواری کی دھیمی آنچ مصیبت نے حوصلہ دیا تو ان غموں میں مسکراہٹ بھی ظلم میں گئی، جس نے غالب کے تخیل کو رفعت عطا کی۔ اسی رفعت تخیل کی اعلیٰ مثال جس میں انسانی اقدار کا پہلو بھی نمایاں ہے، اس شعر میں نظر آتی ہے۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جامع سپاہ اچھا ہے۔ بوئے گل نالا دل، دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ غالب کے کلام میں تہداری نمایاں خصوصیت ہے۔ بحیثیت معلمہ میں اکثر اپنی طالب علم سے، چونکہ میں خاتون ہوں اس لیے آسان سے مثال دیتی ہوں، غالب کے شعر کو پیاس سمجھ لیا کرو، جتنے پڑھ نکالتے جاؤ گے پیاس سالم رہے گی، جتنے معنی لیتے ہوئے شعر سمجھنے لگو گے لگے گا ابھی اور وسعت نظر چاہیے۔ بلائے جاں ہے غالب، اس کی ہر بات عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا، تو موضوع سے ہٹ تو نہیں رہی۔ ایسا لگ رہا دیوان غالب کے اوراق میں پیوست غالب کے عکس نے سرگوشی، ارے نہیں، میں تو فوراً اوراق گردانی کرتے ہوئے کہا غالب سے واقفیت تو چاہیے تھا۔ ویسے میں جانتی ہوں غالب ایک قدردان شخصیت کا نام ہے، وہ جس قدر کا متلاثر تھا خود قدر کے معنی جانتا تھا، جبکہ غالب کی انانیت کا بھی بڑا چرچا رہا۔ غالب میں اعتراف کا بس بھی رہا، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بغیر ناصر، آپ یہ بہرا ہے جو منتخب میر نہیں۔ میں نے یہ بھی تو کہا تھا غالب گویا ہوئی، غالب میرے کلام میں کیوں کر نہ ہو مزہ، پیتا ہوں دھو کے اس خسرو سیرے سخن لکھوں۔ جی ہاں، میں نے اعتراف کیا، اور جس فنکار میں اعتراف اور قدردانی کی خوبی ہو وہ انسانی قدروں کو کیسے پامال ہوتے دیکھ سکتا ہے۔ اعتراف بذات خود ایک انسانی قدر ہے جو آپ کے اشعار میں نمایاں ہے۔ سماجی ابتری نے غالب کو کہنے پر مجبور کر دیا تھا، رزم کی داستان گر سنیے اے زباں میری تیغ جوہردار، بزم کا انتظام گر کیجیے اے قلم میرا ابر گوہر بار۔ بیاس پر میرا قلم چل رہا تھا، ایک طرف بچے اپنے ٹیب پر ارطغرل دیکھ رہے تھے، ٹی وی پر یوکرین پر جاری بمباری اور طالب علموں کی بے بسی کا چرچا تھا، گھر پر کوئی فرد مسکان کا ویڈیو کلپ سن رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی اب اگر غالب تمام عالم میں موجود رفوجی کیمپ دیکھتے تو کیا ہوتے۔ میں نے غور کیا، مصروف بچوں کی طرف دیکھتے غالب گنگنا رہے تھے جس میں انسانی زندگی کا مقصد پوشیدہ تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میری طرف آنکھیں پھر لی، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ میں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں مون دی کیونکہ یہ کہہ نہیں سکتی تھی دنیا میں پھیلے اس کاغذی پیرہن کے فریادی یہ کس کے شوقی تحریر کا نقش ہے۔ میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ نازیوں کا زمانہ ختم ہوا، ہٹلر کی نسل کشی کا دور تاریخ کا باب بن چکا ہے، مگر آج بھی دنیا خون میں نہائی جا رہی ہے، اور غالب کا انسانی درد اقتدار کے ہوسمند بصیرت سے محروم ارباب اقتدار کے لیے درج کرتا ہے۔ خطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے جز میں کھل، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدائے بینا نہ ہوا۔ غالب کا ایمان تھا ہر خطرے کے نصیب میں گوہر بننا نہیں ہوتا، وہ جو چاہتا ہے قدرت اس کے اصول کے مطابق وہ واقف ہے۔ انسان کو اس کی صلاحیتوں اور خوبیوں کی مثال کے مطابق ملتا ہے۔ انسانی زندگی کے اس فلسفے پر وہ کہتے ہیں دام ہر موج میں ہے، حلقہ سرگاہ میں نہ ہے، دیکھے کیا گزرے ہیں خطرے کے گوہر کے۔ غالب کسی عقیدے، مذہب، فقہ و مسلک کا اظہار نہیں تھے، بلکہ وہ ایسے بزدل انسان تھے، وہ انسانی اقدار کا مجسمہ تھے، جہاں دکھ کی چبن، درد کی ٹھیس سموری تھی، جس نے زندگی کا دکھ کاٹا، زندگی کا درد رو کر جھیلا، ایک تخلیق کار کی دلی اضطراب، ان تمام احساسات کو لفظ کے آبدار گوہر میں ڈھال لیتا۔ پرتو ایک فوج سے شبنم پور میں پناہ کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ غالب نے انسانی زندگی کے اس طرف کو بھی دیکھا تھا جہاں ظالم حکمران کہلاتا تھا اور مظلوم جس پر ظلم کی شدت تھی رعایا کہلاتی،
غالب کہہ اٹھتے میں ادب سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا میری آہ آتش سے بال انفا جل گیا۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا غالب مذہب عقیدے مسلک سے پرے ان کی نظر تھی۔ وہ سامنے موجود وجود کو مذہب کے عقیدے میں نہ توڑتے بلکہ جب ملک میں ایسی افراتفری دیکھی تو بول پڑے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کچھ کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے ہاتھ۔ سنو غالب نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کر بہتر انسانی سماج اور ایک دوسرے کے باہمی روابط کے لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ جی وہی تو تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دوسرے کی انسانی قدر پامائی کے لیے آپ نے فرمایا تھا نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ کہو گر برا کرے کوئی روک لو گر غلط چلے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ سماج میں آپسی رویے دوستوں کی روش پر غالب کی نظر جاتی تو کہتے تھے تاکہ رویوں میں موجود بین السطور واضح ہو اور انسانی سماجی قدر پر توجہ کرے۔ دنیا کی اس سماجی رسم و رویے پر وہ کہہ اٹھتے چپ کے مجھ کو روتے دیکھ پاتا ہے اگر ہنس کے کرتا ہے بیان شوخی گفتار دوست۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا یارا مجھ کو زمانہ مٹاتا ہے کس لیے لوہے جہاں پہ بت مقرر نہیں ہوں میں۔ غالب انسانی ہمدردی کے قائل تھے مگر زبانی ہمدردی کو رسوائی تصور کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ غالب برا نہ مان جو باعث برا کہے ایسا بھی کوئی ہے سب اچھا کہیں جسے کی وفا ہم سے تو غیر اس کو دفاع کرتے ہیں خود ہی آئی ہے اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ وہ انسان کو زندگی کی بے سوادی کا احساس بھی دلاتے اور زندگی کی عظمت کی طرف بھی متوجہ کرتے جو انسانی زندگی قدر و عظمت کی طرف اشارہ ہوتا۔ غم ہستی کا اثر کس سے ہو تجھے مرگ علاج شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ ہستی کے مد فریب میں آ جائے جو اثر عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ قید حیات بند و غم دونوں اصل میں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔ غم ہستی کے درد کی وجہ اور تریاق وہی بتلاتے تھے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے عشرت خطرے سے ہے دریا میں پناہ ہو جانا درد کا حد سے گزرنا میں دوا ہو جانا۔ غالب مانتے تھے دنیا میں انسانی زندگی ابتری اور بدحالی کی سماجی پسماندگی کا ذمہ دار خود آدمی ہے۔ اگر وہ خود احتساب کر لے تو شاید اسے اپنے عمل پر خود خوف ہو۔ کہتے ہیں پانی سے سب گزیدہ ڈرے ہے جس طرح اثر ڈرتا ہوں میں نہیں سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ غالب ایک شاعر کے علاوہ ایک انسان تھی۔ رشتوں کا درد قدر و احساس بھی تھا۔ خدا سے شکوہ بھی کرتے۔ بھانجے کے انتقال پر کہا تھا ہاں اے فلک کے پیر جوان تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دیکھا۔ کبھی شوخی بھری شکایت بھی ہوتی پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ نام آج بھی کوئی ہمارا دم درد۔ عام آدمی کی طرح خدا سے گلا بھی کر لیتے جب تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے۔ میری قسمت میں غم کا اتنا تھا دل بھی یارہ کھلی دیے۔ خوخے کا کش لیتے ہوئے غالب پر ہم نے نظر ڈالی بدلتی مذہبی روش اور پر حالی یا اقبال کہتے تو ہمیں حیرت نہ ہوتی کیونکہ وہ اسی کے علم بردار تھے۔ مثلاً اقبال نے کہا تھا مسجد تو بناتی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکھا۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ ایسی روش اب خدا کے عشق بنا عبادت پر غالب نے کہا تھا یہ ان کے افکار مذہب کی پاسداری کی نمائندگی محسوس ہوتی ہے۔ سال سے ترے نہ میں وہ آگ کی لاکھ دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت ہو۔ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا یہ بندہ کمینہ ہم سایہ خدا۔ خود غالب صاحب ایمان کی طرح بول پڑتے ہیں انسان کا مذہب اسے کون دیکھ سکتا ہے
वो यगाना है एकता जो दो ही की वो भी होती तो कहीं दो चार। इसके बाद दीवान के किरदार में बेबस गालिब को देखते हुए हमने कहा, तुझे हम वली समझते जो न वादाखार होता। हमें लगा गालिब खिलखिला कर हंस पड़े हैं और वह संजीदगी से हुक्का पैर में रखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, दुनिया में अवतार मेरी नजर में ऐसे ही रह गए हैं। एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। बेसाख्ता हमारी जबान से निकल गया, यकीनन जनाब आली इस बादशाह अतफाल के शब-ओ-रोज तमाशे ही ने आपसे कहलवाया था, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। गालिब ने दोबारा हुक्के का पैक उठाया, कश लेने लगे। हमने मुगलों के दौर की सौगात जिसे दीवाने गालिब कहते हैं बंद करते हुए कहा, हक मग़फ़िरत करे अजब आजाद मर्द था। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.